اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ زائد الف کو جو اس کی کنفیوژن ہے، جو اس کے اندر جو پریشانیاں ہیں بچوں کو پڑھنے کے لحاظ سے، اگر آپ نے وہ سیکھنی ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس کے دونوں پارٹ دیکھنے ہیں آپ نے، اس کے 2 پارٹ بنیں گے تو وہ دونوں ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 59، اس کا پارٹ نمبر 1 ہے اور متنی قاعدہ سبق نمبر 19 زائد الف ہے۔ اس کی لائن نمبر 1 سے لائن نمبر 3 تک ہم اس کی 3 لائنیں ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ زائد الف ہمارا ٹاپک ہے، تو لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ یہ تو اس کا اشارہ ہو گیا کہ جس الف پر یہ گول دائرہ ہوگا وہ زائد الف ہوگا۔ تو اس گول دائرے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اشارہ یہ دینا ہے کہ یہ الف جس پر گول دائرہ آ گیا ہے یہ الف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ بعض جگہ پر پڑھا جاتا ہے وقف کی صورت میں، ادروائز اس کو بالکل بھی الف کو نہیں پڑھنا۔ اس کا مقصد یہ ہے، یعنی کہ یہ کوئی نہ کوئی اشارہ کسی جگہ پر اگر موجود ہو تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوتا ہے۔ تو اس الف پر گول دائرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف پڑھنے میں شمار نہیں ہوگا۔ باقی اس کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ الف کے حوالے سے جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، یہ میں نے تھوڑی سی ایفرٹ کی ہے، تو اس کو ذرا غور سے سیکھ لیجئے گا تاکہ قرآن مجید میں کہیں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو الف کے حوالے سے کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے گا، اصل میں جو الف ہے وہ یہ ہے، یعنی کہ الف پر کوئی علامت یا کوئی حرکت نہ ہو تو وہ الف ہوتا ہے۔ تو اب یہ زبر کے بعد الف ہے، الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، تو یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ زبر کے بعد الف بغیر علامت اور حرکت کے آ جائے تو وہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ الف یہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر یہی الف زبر کے بعد آ جائے تو یہ الف مدہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر 2 زبر کے بعد الف آتا ہے تو وہ الف بھی نہیں پڑھا جاتا، اس کے اوپر کچھ نہیں، گول دائرہ وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن الف ہوتا ہے 2 زبر کے ساتھ تو وہ الف بھی پڑھنے میں شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر زبر کے بعد الف پر گول دائرہ کی علامت آ جاتی ہے، اس کو علامت کہیں گے، تو اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ زائد الف ہے اور یہ الف پڑھنے میں شمار نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ساکن ہے۔ اکثر بچوں کی یہاں پہ غلطیاں آتی ہیں اور کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ تو زبر کے بعد یہ حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ الف ہے اور یہ الف مدہ ہے۔ زبر کے بعد الف بغیر علامت و حرکت کے آتا ہے۔ یہ تنوین 2 زبر کے بعد الف ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ الف پڑھا جائے گا کیونکہ یہ اس کی شرط پوری نہیں ہوتی اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر 2 زبر کے ساتھ الف نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر زبر کے بعد جو الف کے اوپر گول دائرہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ الف نہیں پڑھنا، اور یہ الف کے اوپر جزم کی علامت ہے، تو یہ حمزہ ساکن تخلیقی ہے۔ تو جب ہم لام کو جزم کی علامت کے ساتھ ملائیں گے تو یہ جھٹکے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نمبر 1 پہ یہاں پر کچھ تفصیل دی گئی ہے الف کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو 6 حروف لکھے ہوئے ہیں، 6 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں، جب ہم وقف کریں گے تو رکیں گے۔ کہتے ہیں کہ وقف کی صورت میں یہ گول دائرہ ہم ہٹا دیں گے اور اس الف کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ان کا وقف کرتے ہیں کسی جگہ پر، کسی مقام پر، تو وقف کرنے کی جو بھی سچویشن ہوگی، جب ہم وقف کریں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا، اور جب ہم وصل کی صورت میں، جملے کی صورت میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ملا کر پڑھنے کی صورت میں، تو اس صورت میں یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ ان صورتوں کے نام ہیں
جہاں پر یہ الفاظ جن پاروں میں اور صورتوں میں ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ چلیں پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم وصل کی صورت پہ پڑھیں گے جہاں پر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ پہلے ہم وصل کی صورت میں ہم ان کو پڑھیں گے کہ اس الف کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہم وہ سچویشن پڑھنے لگے ہیں جس صورت میں یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو اب ہم جو پہلی صورت ہم پڑھ رہے ہیں وہ ملا کر پڑھنے کی صورت پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ کیسے؟ لام کھڑی زبر لا، کاف زیر نون کن، نون زبر نا، لیکن، حمزہ زبر ضا، الضا پیش ذو، الضو، یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ الضو، نون پیش واو نو، الذنو، نون زبر نا، الذنون، یہ لام بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر را، الرا زبر را، الرا، سین پیش واو سو، الرسو، لام زبر لا، الرسول، یہ لام بھی نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ زبر سین، اس، سین زبر سا، اسا، با زیر یا بی، السبی، لام زبر لا، السبیل، قاف زبر قا، واو زبر الف وا، قوا، را زیر یا ری، قواری، را زبر را، قواریر، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، اس الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں پر انہوں نے دائرہ ڈالا ہوا ہے۔ یہاں پر اس الف کے اوپر قرآن مجید میں جب حمزہ زبر کے ساتھ نون زبر الف نہ آئے گا تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا، تو اس صورت میں بھی ہم یہ الف نہیں پڑھتے، لیکن اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی یہ گول دائرہ کی، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جب حمزہ زبر کے ساتھ نون زبر الف نہ آئے گا تو اس الف کے اوپر گول دائرہ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے وہ الف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا وصل کی صورت میں، ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہم اس الف کو نہیں پڑھا۔ اب دوسری صورت ہے وقف کی صورت میں، تو وقف کی صورت میں جوڑ توڑ نہیں کروں گا کیونکہ جوڑ توڑ پہلے ہم کر چکے ہیں۔ لیکن، یہ وقف کی صورت میں ہے۔ الذنون، الرسول، السبیل، قواریر، انا، یہ وقف کی صورت میں یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ قرآن پاک کے اس ایک کلمے جو سلاسلہ، یہ پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر یہ حرف موجود ہے، یہ لفظ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طریقے سے جائز ہیں۔ وقف کی صورت میں جب ہم وقف کریں گے اس کا تو کہتے ہیں کہ چاہے آپ اس کا الف پڑھیں یا نہ پڑھیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں کیسے ہے، کیا طریقہ ہے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں یہ علامت کے ساتھ اور دوسری صورت میں ہم اس علامت کے بغیر پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھیں گے سلامت کے ساتھ تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، سلاسلہ۔ اب ہم اس کی علامت کے بغیر پڑھتے ہیں، سلاسلہ۔ کہتے ہیں کہ زائد الف کو وقف میں جب ہم وقف کریں گے تو اس میں آپ اس کے الف کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب ہم وصل کریں گے تو اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن وقف میں چاہے آپ اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، دونوں طریقے جائز ہے، وہ ہم بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں، دونوں اعتبار سے اس کا جو الف ہے یہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی ان 2 لائنوں کو بھی پڑھتے ہیں۔ یہ جو نون ساکن ہے جو تشدید سے پہلے یہ نہیں پڑھیں گے، یہ میں پہلے ہی بتا دوں، اس کا بھی اور اس کا نون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ یا الف اور لام یہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر یا الف یہ دونوں نہیں پڑھیں گے، اور الف زائد الف تو ہم پڑھیں گے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے؟ چلیں گے حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، حمزہ زیر میم ام، میم زبر الف ما، آفا ام ما، تا زبر تا، آفا ام ما تا، حمزہ زبر آ، فا زبر فا،
आफा हमजा जेर मीम इम मीम जेर ता मित ता जबर ता आफा इम मित्ता लाम जबर ला हमजा जेर ई ला ई लाम जबर लाम लल लाम खड़ी जबर ला ई लल्ला हाजिर ही ला ई लल्लाही लाम जबर ला हमजा जेर ई ला ई लाम जबर लाम लल ला ई लल जिम जबर जा ला ई लल जा हाजिर या ही मीम जेर मी जहीमी ला ई लल जहीमी लाम जेर ली शीन जबरिया शई ली शई हमजा दो जेर इन ली शई इन मीम जबर मा लाम जबर ला माला हमजा जेर ई माला ई हा खड़ी जेर ही माला ई ही। ये नून साकन के बाद ता हरूफ इख्फा का है, लिहाजा यहाँ पर नून साकन पर गुन्ना करेंगे। लेकिन पहले जब हम जोड़ तोड़ करेंगे तो हम गुन्ना नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इसको दोनों को रवा पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर नून साकन पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। कैसे? हमजा जबर नून अन ता जबर ता बा पेशवा बू ताबू हमजा जबर आ ताबू आ। ये मद्दे मुत्तसिल है, ये हम पीछे सबक के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसको रमा पढ़ेंगे ताबू आ वाव जबर वा लाम जबर ला वाला हमजा जबर वाव औ दुआ जबर दुआ औ दुआ आइन पेशवा औ दुआ वाला औ दुआ। इसका अलिफ भी नहीं पढ़ते, वो मद्दा के साथ जो अलिफ आता है ये अलिफ भी नहीं पढ़ा जाता। तो आज का सबक प्यारे बच्चों हमारा यहीं तक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेसन नंबर 60 उसकी हम जो लाइन नंबर 4 से 6 तक हम पढ़ना सीखेंगे, जो कि मती कायदे का सबक नंबर 19 जायद अलिफ है, उसका दूसरा पार्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सीखेंगे। तो जो दोस्त आप नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल उवैस कुरान एकेडमी को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट्स भी किया करें, और आप बता भी सकते हैं कि आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।